اسی طرح جو ضروریات زندگی ہیں، عادت یہ ہے کہ ضروریات زندگی کے لیے کوشش ہوگی، محنت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان ضروریات کو پورا کر دیں گے۔ قدرت یہ ہے کہ گھر بٹھا کے پوری کر دیں، قدرت یہ ہے کہ گھر بٹھا کے پوری کر دیں کہ نہیں تمہیں کوئی ضرورت نہیں، ہم سب پورا کر دیں گے۔ اور اس کے لیے اللہ پر اس درجے کے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے جہاں قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا ڈر اور اللہ کا تعلق اور اللہ کا دھیان اس درجے کا حاصل کر لیتے ہیں کہ اس درجے پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی کے انتظامات ایسے راستوں سے کر دیتا ہے جن راستوں کا انہیں گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہوگا، اللہ کر دیتے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ عادت یہی ہے، محنت، کوشش، اور اس محنت اور کوشش کے نتیجے میں اس ضرورت کا پورا ہونا۔ جس طرح دنیاوی ضروریات کے پورا ہونے کے لیے محنت اور کوشش ضروری ہے، اسی طرح ایمان، اعمال، دین، سنت، شریعت، اس کے زندگی میں آنے کے لیے بھی محنت اور کوشش ضروری ہے۔ جس طرح آدمی پیسہ بغیر محنت کے نہیں کما سکتا، جس طرح چولہا بغیر محنت کے نہیں جلا سکتا، اسی طرح ایمان کا وہ درجہ جو اللہ کے یہاں مقبول ہے اور مطلوب ہے، وہ درجہ بغیر محنت کے نہیں مل سکتا۔ شریعت پر استقامت، سنت والی زندگی کہ یہ بغیر محنت کے نہیں آئے گی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اور اب کتنی کوشش کرنی ہے تو یہ فرق بتا دیا کہ دنیا جس کے لیے تم سب کچھ کر رہے ہو، اس کی جو مدت ہے وہ 70 سال 80 سال، اور ایمان اور آخرت اور شریعت اور سنت اس پر جو محنت کر رہے ہو، یہ جس زندگی میں کام آنے والا ہے وہ لامحدود، وہ لامحدود۔ تو اب جتنی بڑی مدت کے لیے جس سامان کی ضرورت ہے، اس کے لیے اتنی ہی زیادہ محنت چاہیے۔ بھئی ایک آدمی مہینے بھر کا سامان اکٹھا کرنا چاہتا ہے تو مہینے بھر کا سرمایہ چاہیے، سال بھر کا چاہتا ہے تو سال بھر کا سرمایہ چاہیے، 10 سال کا چاہتا ہے تو 10 سال کا سرمایہ چاہیے۔ اسی طرح آگے چلتے چلے جاؤ تو اب جو چیز لامحدود چاہیے ہو، لامحدود زندگی میں کام آنے کے والی چیز چاہیے، تو لامحدود زندگی میں کام آنے والی چیز کے لیے پھر اتنی ہی محنت درکار ہے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ اس کا بدلہ تو دیں گے لامحدود، لیکن عمل کا مطالبہ ہے تھوڑا سا۔ بھئی عمل آدمی کتنا کرے گا؟ 25 سال، 30 سال، 40 سال، اور بہت کر لیے 50 سال۔ شروع کے 10-15 سال تو آدمی بچپنے میں گزر گئے، اور اس کے بعد جب تک اس ہوش میں آیا کہ بھئی مجھے کچھ آخرت، کچھ جنت، کچھ اللہ، کچھ رسول، اس کی فکر ہو، تو 2 4 10 سال اور اس میں گزر گئے۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو شروع سے اللہ تعالیٰ اس کا ذوق و شوق دے دے، ورنہ عام طور سے ہمارے اور آپ کی سب کی زندگیوں کا حال کیا ہے کہ جب تک جوانی ہے اور لڑکپن ہے اور طاقت ہے اور قوت ہے اور نتائج کی فکر نہیں ہے، جب تک تو منچاہی ہے، لیکن جہاں نتائج کی فکر پیدا ہو جاتی ہے اور جہاں تھوڑا سا بردباری آ جاتی ہے اور جہاں ذرا عمر کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، تو پھر احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، اب ہماری عمر زوال کی طرف ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہاں سے پھر فکر آتی ہے۔ تو اب یہ فکر کتنے دن کی؟ پھر آگے جو بڑھاپا آ رہا ہے، 60 سال 70 سال کے بعد کہ آدمی رکوع سیدھا نہ کر پائے اور سجدہ سیدھا نہ کر پائے، اور پھر اٹھانے اور بٹھانے میں بھی محتاج ہو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ عمر بھی وہ پچھلی کمائی کے
کے بنیاد پر بس اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے دیں گے؟ فرمایا کہ جو کرتے چلے آئے، اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہو تو بغیر کیے مل جائے گا۔ تو عمل کتنے دن کروایا؟ 25 سال 30 سال، لیکن اگر یہ عمل 25-30 سال استقامت کے ساتھ ہو گیا تو فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دیں گے، کہ بدلہ ہمیشہ ہمیشہ کا دے دیں گے۔ یہ تو ان کی شان غفاری ہے، یہ تو ان کی شان عطا ہے۔ انصاف تو یہ ہوتا کہ بھئی 30 سال تم نے محنت کی تو اب 30 سال کا بدلہ لے لو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ بھئی میں تمہارا محسن ہوں، تمہارا خالق ہوں، مالک ہوں، بھئی 30 کے 60 لے لو۔ لیکن کتنا کرم فرمایا کہ 25-30 سال، اور اس 25-30 سال میں بھی اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ساری عبادات، سارے مجاہدات، ساری محنت، ساری فکر آخرت، ساری فکر دین، اس سب کو اگر ہم جوڑ لیں تو ہماری زندگی کا شاید 10%، زندگی کا بھی نہیں بلکہ اس 25-30 سال کا 10%، اس 10% کی اتنی قیمت لگائی، اتنا بڑھا کر دیا۔ اب اگر اس میں بھی کوتاہی ہو جائے تو بتاؤ کتنا بڑا نقصان ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے محنت شرط ہے، بغیر محنت کے نہیں ملے گی۔ پانی پینا ہے تو گلاس میں پانی نکالنا پڑے گا، اٹھانا پڑے گا، خود اٹھ کے بیٹھنا پڑے گا، پھر پینا پڑے گا، تبھی یہ پانی ہماری پیاس کو بجھائے گا۔ ہم یہ چاہیں کہ ہم لیٹے رہیں، ہاتھ نہ ہلانا پڑے، اٹھ کے نہ جانا پڑے، کسی سے نہ کہنا پڑے، اور پانی خود چل کے آ جائے اور ہماری پیاس بجھا دے، تو یہ جنت میں تو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہاں تو چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی، چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے بھی کوشش کرنی پڑے گی۔ تو اب آخرت کی منزلیں اور آخرت کے امور، تو ان کے لیے ہم کو کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ اب اس کا ہم میں سے ہر ایک جائزہ لے اپنے بارے میں کہ میں نے آخرت کے لیے کتنی محنت کی ہے یا کر رہا ہوں، کتنی۔ ہم اس بھول میں ہیں کہ بس جی 5 وقت کی نماز تو پڑھ ہی رہے ہیں، ہمارے چہرے پہ داڑھی تو ہے ہی، ہم رمضان میں روزے تو رکھ ہی لیتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ اللہ ایک سبحان اللہ پہ ہی بیڑا پار لگا دے۔ یہ تو ان کی کرم فرمائی ہے کہ ایک سبحان اللہ پر اللہ کے یہاں کسی کی زبان کا نکلا ایک سبحان اللہ اتنا قیمتی ہو جائے کہ ہماری سب کی زندگی بھر کی عبادتیں ایک طرف اور اس کی ایک سبحان اللہ ایک طرف۔ یہ تو اللہ کے یہاں قبولیت کی بات ہے، اور یہی بات ہم کو سب کے بارے میں سمجھنی چاہیے کہ میری ساری زندگی کی عبادت اور میرے اس بھائی کا ایک سبحان اللہ، میری ساری زندگی کی عبادت پر اس کا ایک سبحان اللہ بھاری ہے، کیونکہ میری عبادات کا پتہ نہیں صحیح بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، کس لائق تھی کس لائق نہیں تھی، الٹی تھی کہ سیدھی تھی، لیکن میرا بھائی اس کی زبان سے نکلا ہوا سبحان اللہ بھی میری ان ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی۔ اچھا، جب یہ تصور دل میں آ جائے گا کہ میرے جتنے بھائی ہیں ان کی سب کی ایک سبحان اللہ، میری تہجد، میری اشراق، میری چاشت، میری اوابین، میرا قرآن، میرا ذکر، میری تلاوت، میری دعوت، میرا مجاہدہ، اس سب سے زیادہ قیمتی اس کا ایک سبحان اللہ ہے، تو اب یہ بتاؤ کہ پھر یہ کسی کو حقیر سمجھے گا؟ پھر یہ کسی کو چھوٹا سمجھے گا؟ پھر خود بخود اس کو اپنی ذات سب سے چھوٹی نظر آئے گی کہ میں کسی لائق نہیں، میں کچھ نہیں، اور سامنے والے سب قیمتی نظر آئیں گے۔ اور جب دل کی یہ کیفیت بن جائے، زبان سے نہیں، دل کی یہ کیفیت بن جائے کہ یہ سب مجھ سے اچھے ہیں،
میں ان سب سے برا ہوں. جب دل کی یہ کیفیت بن جائے گی انشاءاللہ اللہ تواضع عطا فرما دیں گے اور اللہ کبر سے پاک کر دیں گے. یہ تو مرض کی لائن ہے. اور درجات کی لائن یہ ہے کہ جب دل سے یہ اپنے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ سب مجھ سے اچھے ہیں، میں ان سب سے برا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سب کے دل میں محبت ڈال دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سب کے دل میں محبت ڈال دیں گے، کیونکہ یہ خود سے سب کو اچھا سمجھ رہا ہے. اس کے اس دلی جذبات کا انعام یہ ہوگا کہ اللہ سب کے دل میں اس کی محبت ڈال دیں گے. اس لیے اپنے سب کچھ کو کچھ نہ سمجھنا اور سامنے والے کے تھوڑے سے کو سب کچھ سمجھنا. اللہ والوں کے یہاں اسی چیز کو پیدا کیا جاتا ہے کہ اپنے اندر اس چیز کو پیدا کرو کہ میں سب کچھ کے بعد بھی کچھ نہیں ہوں، میں سب کچھ کے بعد بھی کچھ نہیں ہوں، اور میرا بھائی اس کا یہ تھوڑا سا عمل بھی میرے سب کچھ پر بھاری ہے. یہ احساس ہمارے اندر تواضع پیدا کرے گا، عاجزی پیدا کرے گا، اور ہمیں اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر پیدا کر دے گا. کیونکہ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ میرا کوئی عمل، میری کوئی چیز، اس کی کوئی حیثیت نہیں، جب یہ تصور دل میں ہوگا تو بار بار اس کا احساس پیدا ہوگا کہ میں اپنے عمل کو اچھا کروں، میں اپنی نماز اچھی بناؤں، میں اپنا ذکر اچھا بناؤں، میں اپنی دعا اچھی بناؤں، میں اپنا تعلق مع اللہ اچھا بناؤں. اس کی فکر پیدا ہوگی. اور خدا نہ خواستہ یہ خیال آ گیا یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، الحمدللہ میں یہ کر لیتا ہوں، الحمدللہ میں یہ کر لیتا ہوں، الحمدللہ میں یہ کر لیتا ہوں. تو اس کے دو نقصان ہوں گے. پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ دل کے اندر کبر پیدا ہو جائے گا اور سامنے والوں کی حقارت آ جائے گی. اور جس وقت دلوں میں سامنے والے کی حقارت آ جائے گی اسی وقت سامنے والوں کے دلوں سے محبت نکل جائے گی. اسی وقت سامنے والوں کے دلوں سے محبت نکل جائے گی. اور عمل کا نقصان یہ ہوگا کہ ہر دن عمل میں زوال آتا چلا جائے گا. عمل جو ہے اس میں ہر دن زوال آتا چلا جائے گا. کیوں؟ کہ اس کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ میں کامل، یہ ادھورے، میں نے یہ کر لیا، انہوں نے یہ نہیں کیا. اس احساس کی وجہ سے اپنے عمل کی کوتاہی کی طرف نگاہ جائے گی ہی نہیں. اور جب اپنے عمل کی کوتاہی کی طرف نگاہ نہیں جائے گی تو پھر اس عمل کو سدھارنے کی فکر بھی نہیں پیدا ہوگی. نتیجتاً اس عمل میں زوال آتا جائے گا، اور زوال پھر یہاں تک پہنچے گا کہ عمل چھوٹ جائے گا. اس لیے اپنے عمل کو کچھ نہ سمجھنا. اور جب آدمی اپنے عمل کو کچھ نہ سمجھے گا، اپنے کو کچھ نہ سمجھے گا، تو محنت کا جذبہ بھی بڑھے گا. ورنہ آدمی بے فکر ہو جائے گا اور مطمئن ہو جائے گا، جو کر رہا ہے اس پر مطمئن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور عمل کے چھٹنے پر افسوس نہ ہوگا. ارے ٹھیک ہے آج نہیں کیا، کل کر لیں گے. عمل کے چھٹنے پر افسوس نہ ہوگا. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ آخرت کی تمام منزلوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی اسی طرح محنت درکار ہے جس طرح دنیا کے سامان اور اسباب کو جمع کرنے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے. اور اتنی ہی فکر، اتنی ہی سمجھداری، اتنی ہی اپنے وسائل کا استعمال جس طرح ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں. کہ ایک تاجر تجارت کرتا ہے تو اپنے سارے
دماغ کی اپنی ساری صلاحیت لگاتا ہے، اپنے سارے اسباب و وسائل کا استعمال کرتا ہے، اپنی پوری سمجھداری اس پر لگاتا ہے، تب وہ اس کاروبار کو آگے بڑھا پاتا ہے۔ اسی طرح دینی اعمال، دینی فکر، دین کی عمومیت اور دین کا عام ہونا، اس کے لیے بھی ہم کو اپنی پوری صلاحیت لگانی پڑے گی، پوری فکر لگانی پڑے گی اور سارے وسائل کا استعمال کرنا پڑے گا، تب یہ دین زندگی میں بھی آئے گا اور تب یہ دین ہمارے ذریعے سے دنیا کے انسانوں میں منتقل ہوگا کہ اس کا استعمال کیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے لیے صلاحیت یا دین کے لیے اسباب یا دین کے لیے وسائل، اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں سمجھتے ہیں بس ٹھیک ایسے ہی ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ دین بھی ویسے ہی پوری محنت، پوری توجہ، پوری فکر چاہتا ہے، جس طرح دنیا پوری محنت، پوری توجہ، پوری فکر چاہتی ہے کہ اس پر پوری محنت کی جائے۔ اور محنت کیسے کریں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جانتے نہیں ہو جاننے والوں سے پوچھو کہ ہم کیسے محنت کریں کہ یہ دین 100% ہماری زندگی میں آئے، ہم کیسے محنت کریں کہ اعمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اندر داخل ہوں، اس کو پوچھ پوچھ کر کرنا، استقامت کے ساتھ کرنا۔ فرمایا کہ تم تھوڑا سا عمل کرو لیکن استقامت کے ساتھ کرو، کہ پھر کھانا تو چھوٹ سکتا ہے، میرا یہ عمل نہیں چھوٹ سکتا، سونا تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن میرا یہ عمل نہیں چھوٹ سکتا۔ جب اس طرح استقامت کے ساتھ اعمال کا اہتمام کیا جائے گا تب اعمال کی برکات ظاہر ہوں گی، ورنہ اعمال برائے ثواب ہوں گے، ورنہ اعمال برائے ثواب ہوں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ اعمال کی برکات کو ظاہر کرنے کے لیے اعمال میں استقامت شرط ہے، اور اعمال کی برکات کو ظاہر کرنے کے لیے استقامت کے ساتھ ان اعمال کا خالص اللہ کے لیے کرنا شرط ہے، کہ ان عمل کے پیچھے ہماری کوئی غرض نہ ہو، کہ اس طرح اعمال پر محنت کرنا۔ تو پہلی محنت ایمان پر ہے کہ ہمارا ایمان کامل ہو اور یہ ایمان شرک سے پاک ہو، یہ ایمان شرک سے پاک ہو، لا الہ الا اللہ، ساری چیزوں کی نفی، کہ نہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، مال سے، اسباب سے، چیزوں سے، طاقت سے، حکومت سے، زور سے، زر، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ، کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ اس پر محنت کرنی پڑے گی کیونکہ اس کا مقابلہ ہر وقت ہوگا، ہر وقت نظر آئے گا، نظر چیزوں سے ہوتا ہوا آئے گا، نظر مال و اسباب سے ہوتا ہوا آئے گا، نظر طاقت سے ہوتا ہوا آئے گا، نظر حکومت سے ہوتا ہوا آئے گا، اور ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ نہ ان سب سے کچھ نہیں ہوتا، ان سب سے کچھ نہیں ہوتا، ہماری آنکھ جو دیکھ رہی ہے تو غلط دیکھ رہی ہے، ہماری آنکھ جو دیکھ رہی ہے وہ غلط دیکھ رہی ہے، ان سب سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، کہ سب سے پہلی جو محنت ہے، اور یہ ایمان محنت سے حاصل ہوگا، محنت کرنی پڑے گی اللہ سے تعلق بنانے کے لیے، محنت کرنی پڑے گی اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑنے کے لیے۔ جتنی محنت کر لے گا انشاءاللہ ایمان اتنا بڑھتا چلا جائے گا اور بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے ایمان سب سے پہلی محنت ہم کو اور آپ کو ایمان کے بنانے کی کرنی ہے، کہ ایمان بنے، اور یہ صرف بولوں سے نہیں ہوگا کہ یہ ایمان کی ایک تقریر ہم آپ کے سامنے کر دیں اور ایمان بن جائے،
کیونکہ ایمان کا مقابلہ تو ہر وقت اسباب سے ہے، کیونکہ سامنے اسباب کھڑے نظر آ رہے ہیں اور اسباب ہم اختیار بھی کر رہے ہیں، اسباب سے ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، پھر ان سب کا انکار کہ نہ ان سب سے کچھ نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دل کے اس یقین کو بنانے کی فکر کرنا کہ میرے دل کا یہ یقین بن جائے، اور یہ یقین بنا یا نہیں بنا اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا کہ اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ جب حالات آئیں، پریشانی آئے، کوئی مسئلہ اٹکے تو میرا دل دماغ کدھر بھاگا، میرا دل دماغ کدھر بھاگا۔ خدا نخواستہ اچانک بیماری آ گئی تو اس اچانک بیماری پر دل دماغ کدھر بھاگا؟ چلو ڈاکٹر کے پاس، یا ٹھہرو 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اللہ سے مانگ لوں، پھر چلیں گے ڈاکٹر کے پاس۔ کہ اگر دھیان اللہ کی طرف گیا تو گویا اندر ایمان بن رہا ہے، بن گیا ہے، اللہ کا تعلق آ گیا ہے۔ اور اگر اسباب کی طرف بھاگے اور پھر 1 اور پھر 2 اور پھر 4 اور پھر 6 اور پھر یہاں اور پھر وہاں سب دوڑ بھاگ کر لی، اور سب دوڑ بھاگ کر کے تھک کر ہار کر پھر آئے کہ مول صاحب دعا کر دو، سارے ڈاکٹروں کو دکھا دیا، ساری کوشش کر لی، سب جگہ ہو ہی آئے، بس اب تو دعا ہی سے کچھ ہوگا، کہ جی ابھی ایمان کی ہوا بھی نہیں لگی۔ کہ نہیں، دعا سے پہلے بھی سب کچھ دعا سے ہی ہونا تھا اور بعد میں بھی سب کچھ دعا سے ہی ہونا ہے۔ یہ یقین بنے کہ بیماری، آزاری، تکلیف، پریشانی، مصیبت یہ سب اللہ کے یہاں سے آئی ہے، اللہ ہی لائے ہیں اور اللہ ہی لے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، اللہ سے شکایت کی کہ اللہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا اذخر گھاس کھا لو، گھاس کھا لی، پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا۔ پھر کچھ دن گزر گئے، پھر پیٹ میں درد ہوا، خیال کیا آیا کہ اس دن ہوا تھا، اللہ نے اذخر گھاس بتائی تھی، اس سے ٹھیک ہو گیا تھا، گئے اذخر گھاس توڑی اور کھا لی اور پیٹ کا درد صحیح نہیں ہوا۔ اب اللہ سے کہنے لگے یا اللہ اس دن میرے پیٹ میں درد ہوا اور تو نے کہا اذخر گھاس کھا لو، میں نے کھا لی، پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا، آج پھر درد ہوا لیکن آج بھی میں نے اذخر گھاس کھائی، آج درد ٹھیک نہیں ہوا۔ فرمایا موسیٰ درد کا علاج اذخر میں نہیں ہے، درد کا علاج اس گھاس میں نہیں ہے، درد کا علاج تو میرے حکم میں ہے۔ اس دن حکم اس سے شفا ملنے کا تھا تو مل گئی، آج تم یہ سمجھے کہ شفا گھاس میں ہے، شفا گھاس میں نہیں ہے، شفا تو اللہ کے خزانے میں ہے۔ یہ یقین بن جانا، مرض، تکلیف، پریشانی، مصیبت، حالات، آدمی کی زندگی میں 10 طرح کی چیزیں آتی، ان ساری چیزوں میں پہلی نگاہ، پہلی فکر ہمارے دل و دماغ میں کیا پیدا ہوئی۔ آدمی کا کام چل رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اور کاروبار چلتے چلتے اس کے کاروبار میں رکاوٹ آ گئی۔ اب اس نے اپنی عقل لگانا شروع کی کہ یہ رکاوٹ کیوں آئی؟ فلاں نوکر کی وجہ سے آئی، دوسری دکان کھل گئی اس کی وجہ سے آئی، مال صحیح نہیں آیا اس کی وجہ سے آئی، گاہک ٹوٹ گیا اس کی وجہ سے آئی۔ 10 اسباب اس نے سوچے اور ان سارے اسباب پر محنت کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ سب اسباب پر محنت کرتا رہا اور مسئلے کا حل نہیں نکلا۔ اب پریشان ہوا، اب آیا مول صاحب کے بعد، مول صاحب تعویذ دے دو، دکان نہیں چل رہی، کہ میں نے یہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا، کہ ابھی ایمان نہیں بنا۔
کہ دکان پر حالات آئے تھے، کاروبار پر حالات آئے تھے، چلتے چلتے کاروبار رکا تھا، کہ یہ کاروبار کا چلنا اور نہ چلنا، روزی کا ملنا اور نہ ملنا، یہ تو اللہ کے ہاں سے طے ہوتا ہے۔ ساری چیزوں سے پہلے ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو کہ میں اللہ سے شکایت کروں گا کہ اللہ میری چلتی چلتی دکان بند ہو گئی، اسے چلا دے۔ اس کے بعد اسباب بھی اختیار کریں گے، اسباب اختیار کرنا ہے، یہی تو امتحان ہے۔ ہاں، یہی تو امتحان ہے کہ سبب اختیار بھی کرو اور پھر سبب کا انکار بھی کرو۔ اختیار کرو، ہرگز اس کی اجازت نہیں کہ سبب اختیار نہ کیا جائے، اس کی اجازت نہیں۔ اگر سبب کو اختیار کیے بغیر مر گیا تو حرام موت مرے گا۔ ایک آدمی بیمار ہوا اور ڈاکٹر نے دوا بتائی، اس نے دوا نہیں کھائی، ڈاکٹر نے پرہیز بتایا، پرہیز نہیں کیا، مرض بڑھ گیا اور وہی مرض اس کی موت کا سبب بن گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آدمی حرام موت مرے گا، کیونکہ اس نے اسباب کو اختیار نہیں کیا۔ اس لیے اسباب کو اختیار بھی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، لیکن یقین یہ رکھنا ہے کہ ان سے کچھ نہیں ہونا، ان سے کچھ نہیں ہونا۔ جتنا اسباب کا یقین دل سے نکل جائے گا اور یہ یقین آ جائے گا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی کے حکم سے ہوگا، انشاءاللہ ایمان کی سطح بلند ہو جائے گی۔ ایک دعوت یہ چلتی ہے کہ جنہیں اسباب سے کچھ نہیں ہوتا اس لیے اسباب چھوڑ دو، کریں گے تو اللہ، بے شک اللہ کریں گے۔ اگر اسباب سے کچھ نہ ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے میدان میں اللہ نہ اتارتا، احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اتارتا۔ اگر اسباب سے کچھ نہ ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر نہ بندھتا۔ یہ ساری چیزوں کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول نے خندق کھدوائی، سبب تھا، اور ایک ایرانی نے آ کر بتایا تھا، سلمان فارسی نے آ کر بتایا۔ اللہ کے رسول کہنے لگے کہ بڑا مسئلہ ہے، ہماری تعداد اتنی سی، وہ اتنے بہت سارے، اور وہ پتہ نہیں کس راستے سے داخل ہو جائیں، ہم کیسے مقابلہ کریں گے، کیا ہوگا، فکر مند تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے یہاں خندقیں کھدتی ہیں، تو اگر 3 راستے آنے کے ہیں تو 2 پہ خندق کھود دو، 1 پہ مقابلہ کرو۔ تو اب ادھر سے تو نہیں آ سکتے، اب آئیں گے تو ادھر ہی سے آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے بات مان لی اور خندقیں کھدوائیں۔ اگر اسباب سے کچھ نہ ہوتا تو خندق کھدوانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اللہ ہی کرے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی؟ اور کس حال میں خندق کھدی کہ بھوک کے مارے صحابہ کے پیٹوں پر پتھر بندھے تھے، اس حال میں خندق کھدی، یہاں تک کہ صحابہ سے بھوک کی شدت کی وجہ سے پتھر ٹوٹ نہیں رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے توڑا۔ اگر اسباب سے کچھ نہ ہوتا تو یہ خندق نہ کھدتی، اگر اسباب سے کچھ نہ ہوتا تو رسول اللہ زرہ نہ پہنتے۔ لوہے کا کرتا زرہ کہلاتا ہے، لوہے کا کرتا پہنا، لوہے کی ٹوپی لگائی۔ اگر اسباب سے کچھ نہ ہوتا تو رسول اللہ ان ساری چیزوں کا استعمال نہ کرتے، کہ ان سے کیا ہوگا۔ رسول اللہ نے ان سب کو اختیار کر کے قیامت تک کے آنے والوں کو بتا دیا کہ اسباب تم کو اختیار کرنے ہیں، میں نبی ہو کر کر رہا ہوں، میں نبی ہو کر کر رہا ہوں، جبکہ نبی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی۔
تو معلوم یہ ہوا کہ اسباب کو اختیار کرنا ہے لیکن اسباب پر یقین نہیں رکھنا ہے. اس طرح اپنے ایمان کو بنانے کی محنت کرنا کہ جو چیز نظر آئے اس کا انکار، کہ نہ اس سے کچھ نہیں، اس سے کچھ نہیں، اس سے کچھ نہیں. کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. وہ بہت اعلیٰ درجہ ہے جہاں اللہ کسی کو اسباب سے بے نیاز کر دے. اگر وہ درجہ دنیا کے اندر کوئی ہوتا تو اللہ انبیاء کرام کو دیتے کہ جو تم کو کوئی سبب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم نبی ہو اور ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہو. فرمایا کہ نہیں. اسی وجہ سے صحابہ کی جو صفات حدیث کے اندر بیان کی گئیں اس میں دو باتیں کہی گئیں: رہبان فی اللیل و فرسان فی النہار. صحابہ کا حال یہ تھا کہ راتوں کو تو وہ مصلح کے شہسوار تھے، اور فرمایا کہ صحابہ راتوں کو اپنے مصلح پر ایسے رویا کرتے تھے، ایسے تڑپا کرتے تھے کہ دیکھنے والا اور سننے والا اگر ان کو دیکھتا اور ان کی سنتا تو وہ یوں سمجھتا کہ نہ ان کے ہاتھ ہیں نہ ان کے پیر ہیں، یہ بالکل معذور ہیں، بے سہارا ہیں، بے کس ہیں، یہ اپنے ہاتھ سے ایک گھٹ پانی بھی نہیں پی سکتے، اپنے اوپر سے بیٹھی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، اپنا کوئی کام نہیں کر سکتے. یہ اتنے معذور و بے بس لوگ ہیں جو اس طرح اللہ کے سامنے تڑپ رہے ہیں. اگر رات کو کوئی انہیں دیکھتا تو ان کا یہ حال تھا. رہبان فی اللیل، اور پھر فرمایا وفرسان فی النہار. اور دن کا ان کا حال یہ تھا کہ دن پر وہ گھڑ سوار تھے، اور ایسے گھڑ سوار تھے کہ اگر کوئی دیکھنے والا ان کو دیکھتا تو وہ یوں سمجھتا کہ ان کے سامنے ان کی مدد کرنے والا، ان کا ساتھ دینے والا، ان کی حفاظت کرنے والا، ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. جو کچھ کریں گے بس یہی کریں گے. دن کا حال یہ تھا. تو بتا دیا کہ زندگی ایسے ہی مطلوب ہے کہ دن میں تم اسباب و وسائل میں، اپنے کاموں میں، اپنی تجارتوں، اپنی ملازمتوں، اپنی ضرورتوں، اپنے کاموں میں تم لگو تو دنیا کو یہ لگے کہ جی یہ آدمی اپنے کام پر پوری طرح حاوی ہے، یہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ اکیلا سب مینج کر لے گا. لیکن تمہارے دل کا حال یہ ہو کہ تم راتوں کو اللہ کے سامنے ایسے رو رہے ہو کہ تم بالکل معذور و بے بس ہو، تم کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ کب ہوگا؟ جب یہ دنیا کے سامان اور اسباب اور وسائل، ان سب چیزوں کا یہ یقین دل سے نکل جائے گا کہ نہیں، ان سے ہوتا کچھ نہیں ہے، کرتے تو اللہ ہے. یہ یقین دل میں آ جائے گا. ایک صاحب ہیں، بڑے تاجر ہیں. ایک دن ان کا فون آیا میرے پاس کہ اللہ کا شکر ہے اب کاروبار میرا سب ایسا سیٹ ہو گیا ہے کہ مجھے اب کاروبار کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور صرف فون کے ذریعے سے سارا کام ہو جاتا ہے. تو میں اب یہ سوچتا ہوں کہ میں کاروبار کی فکر چھوڑ دوں اور میں اب صرف دین کی فکر کروں. ہم نے ان سے کہا، ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دنیا کی تجارت، مال اور اسباب دے رکھے ہیں، آپ یہ دنیا اور مال کیوں کما رہے ہیں؟ اگر آپ اس لیے کما رہے ہیں کہ میں عیش کروں گا، میں لذتیں اڑاؤں گا، میں اس مال کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کروں گا، میں اللہ کے احکامات توڑوں گا، تو یقینی بات ہے کہ بہت غلط چیز ہے. لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں اس مال کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کروں گا، اللہ کے دین کی سربلندی میں جہاں مال کی ضرورت ہوگی میں مال کو لگاؤں گا، اور اس مال کے ذریعے سے دین کا جو نفع ہو سکتا ہے میں اس نفع کو حاصل کروں گا، اگر یہ نیتیں ہیں
تو پھر ان نیتوں کے لیے جس مال کی ضرورت ہے اس مال کے آنے کے دروازوں کو آپ کیوں بند کر رہے ہیں؟ حلال روزی کمانا ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے. حلال روزی کمانا ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری جو نعمتیں تم کو ملی ہیں ان نعمتوں کو ظاہر کیا کرو تاکہ تم اس پر اللہ کا شکر ادا کر سکو جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی. اسی وجہ سے بعض صحابہ کا حال یہ تھا کہ روز نئے کپڑے پہنتے تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ روزانہ نیا کپڑا پہن کر سواری پر نکلتے تھے. کسی اعتراض کرنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول نے تو پیٹ پر پتھر باندھے اور دیکھو نواسے کا حال کیا ہے کہ روزانہ نیا جوڑا پہن کر کے شاہانہ سواری پر نکلتے ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں روز نئے کپڑے پہن کر اس لیے نکلتا ہوں تاکہ کوئی ضرورت مند میرے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر اپنی ضرورت سے رک نہ جائے. میرے نئے اور اچھے کپڑوں کو دیکھ کر اور اچھی سواری کو دیکھ کر مجھ سے وہ اپنی ضرورت کہہ سکے. تو جی کتنا فرق ہو گیا. ایک آدمی اچھی سواری پر چلے اس لیے کہ میں بڑا آدمی لگوں، ایک آدمی اچھے کپڑے پہنے اس لیے کہ میں ہیرو لگوں، میں اسمارٹ لگوں، اور ایک آدمی اچھی سواری پر چلے اور اچھے کپڑے پہنے اس لیے تاکہ ضرورت مند آئیں اور مجھے پیسے والا سمجھ کر، مجھے مالدار سمجھ کر اپنی ضرورت مجھ سے کہہ سکے. کتنا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق. تو جب اللہ تعالیٰ نے اسباب دے دیے تو ان اسباب کی حفاظت کرنا بھی دین ہے کہ یہ ضائع نہ ہو جائیں. اور یہ صحابہ کی زندگی بتاتی ہے. صحابہ نے حکومت سنبھالی تو پھر حکومت کو حکومت کے طریقے پر کیا اور کتنی شاندار حکومت کر کے گئے. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، سب بہترین حکومت کے نقشے قائم کر کے گئے اور اپنی ہی موجودگی میں حکومت کا آدھی دنیا تک سلسلہ پہنچا دیا. حکومت کر کے دکھائی. تاجر بنے تو تجارت کر کے دکھائی. حضرت عثمان کو دیکھ لو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھ لو، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو دیکھ لو، کیسی زبردست تجارتیں کر کے گئے. اور ایک نہیں، سینکڑوں صحابہ. تو میں نے 3 نام لیے ہیں آپ کے سامنے. سینکڑوں صحابہ جو بڑی بڑی تجارتیں کر کے چلے گئے، گورنری سنبھال کر چلے گئے، حکومتیں سنبھال کر چلے گئے. کیا وہ سب دین نہیں تھا؟ وہ ان ساری شکلوں کو دین کا رنگ دے کر گئے اور یہ بتا کر کے گئے کہ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ ایسے مقام پر پہنچا دے اور ایسے اسباب و وسائل تم کو دے دے تو ان سب کو دین کے رنگ میں رنگ دینا، چھوڑ دینا نہیں. کیونکہ ہمارے یہاں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، چھوڑ دینا نہیں ہے. یہ تو عیسائیوں کے ہاں تھا. وعلیکم السلام. عیسائیوں کے ہاں تھا، یہودیوں کے ہاں تھا کہ تم جب دین اختیار کیا تو سب چھوڑ دو. کچھ کہہ رہے تھے جی؟ مستاق کو لے کے آیا تھا میں. بلا لاؤ. آ تو گئے لیکن مجھے کہہ رہا میں نہ تھا. اچھا جی. پیر سے بکلانگ کے ہے نا وہ؟ نہیں 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 اس کا کام کرتے ہیں بجلی موٹر میں. نہیں نہیں، داڑھی ہے اس کے، مشتاق کے، ٹوپی لگاتا ہے. اچھا اچھا، مستاق وہ نہیں ہے. ٹھیک چلیے. اچھا بہرحال وہ آ گئے ہیں تو آپ تھوڑی سی ان سے بات کرو، ان کو اتوار کی دعوت دو. وعلیکم السلام. تو اسباب جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کی حفاظت کرنا، ان کو سنبھالنا، ان کو بڑھانا، ان کو چلانا، یہ بھی دین ہے. اور اس کو پھر دل میں نہ آنے دینا
یہ سب کر کے پھر اس کو دل میں نہ آنے دینا، یہ ہے سب سے بڑی چیز۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے اور حضرت تھانوی کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن بڑے شاعر تھے، بہت اشعار کہا کرتے تھے، تو کئی دوست جمع ہو گئے اور دوستوں میں خوب ہنسی مذاق ہونے لگا، خوب ہنسی مذاق ہوا اور آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ہنسی مذاق ہوتا رہا، اور آدھا پون گھنٹہ گزرنے کے بعد ایک دم سے سب خاموش ہو گئے، اور فوراً حضرت خواجہ صاحب نے پوچھا یہ بتاؤ اس پون گھنٹے کے اندر تم میں سے کس کو اللہ یاد رہا؟ تو وہ سب کہنے لگے کہ جب کسی کو یاد نہیں رہا، سب ہنسی مذاق میں لگ گئے، کہنے لگے الحمدللہ ایک لمحے کے لیے بھی میں اپنے اللہ سے غافل نہیں ہوا، سارے ہنسی مذاق کے بیچ ایک لمحے کے لیے بھی میں اپنے اللہ سے غافل نہیں ہوا۔ یہ ہے مطلوب کہ ہم ہنسی مذاق کر رہے ہوں، تجارت کر رہے ہوں، یاری دوستی نبھا رہے ہوں، اپنے ماحول میں ہوں، اپنے گھروں میں ہوں، ہم کہیں ہوں، ہم اللہ سے غافل نہ ہوں۔ اتنا ایمان، اتنی اس فکر کا ہمارے اندر آ جانا، اس کے لیے محنت درکار ہے، محنت کرنی پڑے گی، اللہ کے نام کی، اللہ کے نام پر محنت کرنی پڑے گی، اللہ کے تعلق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ اس کی ہم سب نیت کریں انشاءاللہ، سب نیت کریں کہ ہم اللہ اپنے آپ کو جس طرح دنیا کے سامان اور اسباب اور چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنا اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے اور اللہ کی محبت کو دل میں لانے کے لیے محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر ذکر کر لو بھائی۔